الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ تم کو ایک ایسی امت ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہوں، معروف کا حکم دیتے ہوں، منکرات برائیوں سے روکتے ہوں، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، منکرات سے باز رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مباحثہ کرو بہترین انداز میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل جامع صفات امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے جس نے اس کی تاکید کی ہے نوح علیہ السلام کو، اور جس کی ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ قائم کرو الدین کو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو سوائے اس غرض کے لیے وہ میری بندگی کریں۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، ابھی جیسا کہ گزشتہ ہفتے سے ہمارے سامنے بات یونیفارم سول کوڈ کی آ رہی ہے، اور اس ضمن میں مختلف مساجد وغیرہ کے اندر جمعے کے خطبات کے اندر اس موضوع کے اوپر گفتگو کیا گئی۔ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور ابھی ہم کو کرنا کیا ہے۔ آج اس کی آخری تاریخ ہے اپنی مخالفت ای میل کے ذریعے سے درج کرانے کی، 14 تاریخ، جو لا کمیشن اور حکومت نے ہم کو دیا ہے کہ جو اعتراضات ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں، وہ اعتراضات ہم جو ہے آج آخری تاریخ ہے اس کی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جیسے شدت کے ساتھ اعتراضات درج کرانی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی ہیں۔ ہماری ہندوستان کی آبادی تقریباً 20 کروڑ بھی اگر ہم پکڑ کے چلیں، ان میں بچوں کو اگر ہم نکالیں تو کم سے کم 13، 14 یا 12 کروڑ تک تو جو ہے ہمارا یہ احتجاج، ہمارا پروٹیسٹ جو ہے درج ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ 1 کروڑ کے اوپر کچھ کراس ہوا ہے، تو یہ بڑی تشویشناک فگر ہے۔ یعنی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہماری بے حسی اور ہم کتنا ان اویئر ہیں، ہم کتنا یعنی جو چیزیں، جو حکومت جو چیزیں
نافذ کرنا چاہ رہی ہے، ہم اس کے مقابلے میں اپنی آواز تحریری شکل میں درج کرانے میں بھی پیچھے رہیں گے۔ اگر ایسا معاملہ اگر رہے تو کیسے پھر جو ہے وہ اب حکومت کو کہاں سے پھر مطلب یہ ملے گا کہ وہ جو ہے اس کو روکے۔ تو بہرحال یہ کوشش پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً اب دیکھتے ہیں کہ اسے اٹھایا جاتا ہے، یہ ایشو کو اٹھایا جاتا ہے، بلکہ اسی طرح متعدد مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بارہا مخالفین ہمارے جو ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، اور اپنا جو کام ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس امت کے اندر کیا شدت پائی جاتی ہے۔ ایک پیمانہ بھی ہے، پیرامیٹر بھی ہے، جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے خیالات اور ہماری مخالفت اور ہم کس حد تک شریعت کے اوپر ہم یہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، نوجوانوں، تو بہرحال جو لوگ اگر نہیں ڈالے ہیں، جو اپنی پروٹیسٹ درج نہیں کرائیں، وہ آج رات 12 بجے تک کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے گھر کے خواتین، ماں بہنیں، ان کو بھی جن کے پاس موبائل ہے، ان کو بھی آپ جو ہے یہ کہیں کہ مطلب وہ اپنی احتجاج جو ہمارا ہے، امن والا احتجاج، اور ای میل کے ذریعے سے ہم اپنی مخالفت کو جو ہے اظہار کریں۔ اس میں کوتاہی، غفلت، سستی، کاہلی نہ کریں، بلکہ ہم اپنا احتجاج درج کریں۔ میں نے آج جن آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی، یہ دراصل قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو ہمیں اپنی امت مسلمہ کا نصب العین بتاتی ہیں۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے، ہم کو کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ نے اس کی ترجمانی سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتا ہے تم وہ بہترین گروہ ہو۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم وہ بہترین گروہ ہو جس کو نکالا گیا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم دینا ہے، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا ہمیں حکم دینا، اور برائیوں سے ہمیں روکنا ہے، برائیوں کا بھی حکم دے کر روکنا ہے، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ عزیز ساتھیوں، تقریباً 4000 سال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موقع دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد انبیاء بھیجے، بلکہ انبیاء کا سلسلہ چلا۔ کئی وقت میں کئی مقامات پر ایک سے زائد انبیاء بھی وہاں پر آتے ہیں، اور ان تمام کا پیغام اپنی اپنی قوم کے سامنے جس مقام پر وہ بھیجے گئے یہی تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت پیروی کرو، اور آخرت میں تم کو جواب دینا ہے۔ یہی پیغام لے کر وہ آئے۔ اب جو ماننے والے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور ان کا اجر دنیا میں بھی ان کو اچھا دیا، اور آخرت میں بھی جو ان کا اجر بہترین ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، جھٹلایا اور عمل پیرا نہیں ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ وہ کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالے، تبدیل کر دیے، اپنے نفس کے مطابق، اپنے باپ دادا کی روایات کے مطابق، یا اپنے رسم و رواج کے مطابق، یا حالات حاضرہ جیسے ان کو مطالبہ کرتے تھے ویسے وہ لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دیا۔ تو جب یہ کام ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ذمہ داری لے کر امت مسلمہ کو دی۔ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اگر امت مسلمہ بھی اگر وہ کام نہ کرے جس کے لیے اسے بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، اور وہ اگر خاموش رہے، تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ پھر ہم کو ہٹا کر کوئی اور قوم کو لے کر آئے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں
تو ہم دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں، حالانکہ خلافت ہماری 1923 تک رہی، اگر آپ دیکھیں مطالعہ کریں تو بہت دفعہ ایسا بہت واقعات ہم کو ملتے ہیں جہاں پر اگر ہم نے جو ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی اگر اس کو ہم پورا نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے جو ہے پھر ہم کو پھر جو ہے ہم کو ہٹا دیتا ہے اور دوسری قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، آج دنیا کے اندر ہم ایک بڑی تعداد میں ہیں، مسلمان جو ہے دنیا کے اندر بڑی تعداد میں ہے، لیکن ہم اپنے مشن کو، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے اور گزارتے ہیں جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور اگر مقصد ہوتا بھی ہے تو صرف دنیا کا مقصد ہوتا، دنیا میں اچھے سے اچھا کمانا، اچھے سے اچھا آسائش میں رہنا، آرام سے رہنا، کاروبار کو بڑھانا، اور یہ کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھا کے جو ہے چلے جانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی مقصد اگر ہمارا ہے تو پھر ہمیں اور ہم تمام کو اپنا احتساب اور جائزہ لینا چاہیے، ہم کو سوچنا چاہیے ہم جو عبادات جو کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ تقریباً دن میں ہم 17 دفعہ اگر ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے اندر 17 دفعہ ہم اقرار کرتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں، اللہ ہم کے کر۔ لیکن اگر ہم اس سیدھے راستے پر، اگر ہم جس راستے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر، اس مالک کائنات کے سامنے ٹھہر کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات کہنے کے بعد جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کیا، وہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وہ دعا پڑھ کر جب ہم نماز یہ کرتے ہیں، اور اگر میرا اور آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہو، مسجد سے نکلنے کے بعد پھر وہ مقصد ہمارا کہاں رہ جاتا عزیز ساتھیو؟ پھر کیسے ہماری نمازیں ہیں، کیسی ہماری عبادتیں ہیں، کیسے ہم جو ہے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو ہم تمام کو جو ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ہم کو بار بار جو ہے اس کے اوپر توجہ دلاتا ہے اور جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں، ہمارا مقصد ہو، ہم با مقصد زندگی گزاریں، بے مقصد نہیں گزاریں۔ بے مقصد تو جانور زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کچھ مقصد نہیں۔ ہم بحیثیت اشرف المخلوقات ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد کیا بتایا گیا؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تقریباً 5 سے 6 مقامات قرآن مجید جہاں تذکرہ کیا، وہ بتایا گیا ہمارا مقصد۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا اس پر کتنا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کی ترتیب جو یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت الی الخیر، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا۔ امت مسلمہ کا جو نصب العین اور مقصد وجود ہے وہ ہے خیر کی طرف، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ اور ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے خاص اور متعین بھلائی، یعنی جس کی طرف ہمارے نبیوں نے اور رسولوں نے اور خصوصاً اللہ کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، اور اس کی طرف جو ہے انسانیت کو ہمیں دعوت دینا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے سنا عید الاضحیٰ کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اتنے، آپ کے والد کا مقام بادشاہ کا اتنا اونچا تھا، اقتدار بھی رکھتے تھے، اگر وہ چاہتے تو اس مقام کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے پیغام رکھا، کن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو، تم ایک اللہ کی طرف آؤ۔ پھر ان کے سامنے آفاق کے دلائل دیے، چاند، ستارے، سورج کی مثال دی اور ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، اور وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے
ان تمام چیزوں سے اللہ نے آزمایا، اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، اور آخر میں جو سب سے اپنی قریب ترین جن سے انسان محبت کرتا ہے اولاد، اس اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اس میں بھی جب یہ رہے ثابت قدم رہے تو اس قربانی کو عظیم قربانی کہا۔ اور ان کا مشن کیا تھا؟ زندہ ہمارے سامنے ہر سال یہ ہمارے سامنے ایکسرسائز ہوتا ہے، ہر سال ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ہر سال قربانی یہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ہم اسی طریقے سے ہمارے اندر کی برائیاں اور دوسری چیزیں جو اسلام کے خلاف ہے ان تمام کو ترک کر دیں گے اور راہ راست پر ہم آئیں گے۔ اور یہ سب ہمیں بار بار یاد دلایا تھا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد 90 سال کی عمر میں عطا کی، 90 سال، اس وقت تک کیا کرتے رہے وہ؟ اس وقت تک مسلسل لوگوں کو جو ہے اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے۔ عراق سے نکل کر فلسطین، فلسطین سے نکل کر مصر سے نکل کر شام سے نکل کر حجاز، یہی کرتے رہے۔ نہ کاروبار کو بڑھایا، نہ اولاد کے لیے اتنا ہی کہ اولاد کو دعا مانگی 45 سال کی عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کب عطا کیا؟ ایک جلیل القدر نبی، خلیل اللہ کا لقب، اللہ کا دوست، اور اتنی آزمائشیں، اور اتنا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو 45 سال بعد آپ کو اولاد عطا کی، 90 سال کی عمر میں یا 80 سال میں، اور وہ بھی 10-12 سال کی عمر میں پھر قربانی مانگا۔ تو ان تمام یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ اور یہ اولاد بھی کس لیے مانگا؟ اولاد بھی اسی لیے مانگا کہ میری اولاد جو ہے وہ کام کرے جو میں کام کر رہا تھا، یعنی لوگوں کو راہ راست کی طرف لے آنا، اللہ کی بندگی کی طرف لے آنا۔ اور ہم کس لیے اولاد چاہتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، ہماری امت مسلمہ کا جو نصب العین ہے، اس کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پہلا، اس میں یہ ہے کہ دعوت الی الخیر، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف یہ کرنا، اور یہی وہ قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتا کہ تمام پیغمبر جو ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول، اس کی دعوت انہوں نے دی۔ اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول زندگی تمام گوشوں میں، صرف عبادات کی حد تک نہیں بلکہ تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام میدانوں میں اس کو نفاذ کرنا ہے، زندگی کے تمام لمحات میں، بلکہ پوری زندگی میں، زندگی کے تمام مراحل، تمام حالات میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی کرنا ہے۔ اس کی طرف ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق، ہمارے رہن سہن، ہماری سماجی زندگی، روزی روزگار، کمانا، خرچ کرنا، سیاست بھی، سیاست ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست دین اسلام سے نہیں ہے، سیاست بھی دین اسلام کا ایک جز ہے۔ اس سیاست کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہے۔ مسلمان خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں اس کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا، صرف پڑھنے پڑھانے ثواب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے سماج کے اندر اس کو نافذ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا۔ ہمارے سامنے حالات کیسے بھی آتے رہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں، گائے سے لے کے بڑے جانور کا، اس سے لے کے متعدد وقفے سے نئے ہتھ کنڈے، نئے چیزیں جو آتے، لیکن یہ تمام مخالفین کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہمارے نصب العین سے اگر ہماری یہ ہے سنجیدگی ہے اور اس کے اوپر اگر ہمارا یقین ہے، تو اگر ہم اپنا کام اپنے مقصد کے لحاظ سے اگر ہم کرتے جائیں تو پھر دوسری رکاوٹیں جو ہمیں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، وہ کوئی جو ہے ہم کو اثر انداز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہم اپنے مقصد کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ جدوجہد کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مقصد کو جو ہے اس اقامت دین کو، اس دین اسلام کو
جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو اس دین اسلام جو مذہب سے الگ ہے، اس کو ہم اپنی انفرادی اور ہماری ازدواجی، ہماری قومی، ملکی، خاندان، پرائیویٹ، پبلک، ہر اس میں ہم کو اس کا نفاذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں ہمارا مقصد، یہ اس کی طرف ہم خود پہلے چلیں اور ہم خود چلتے ہوئے ہمارے دوسرے بھائیوں کو جو اس کی طرف ہمیں لے آنا ہے۔ اور یہی جو ہے مشن ہے امت مسلمہ کا، الخیر کی طرف، خیر بھلائیوں کی طرف اس کو دعوت دے اور اس کے لیے تن من دھن جو ہے ہمیں کھپانا ہے۔ الخیر کا ایک اور مفہوم ہے کہ تمام بھلائیاں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں پھیلانا، ان کی اشاعت کرنا، ان کی طرف نوع انسانی کو بلانا، ان کی طرف نوع انسانی اور بلاتے رہنا، یہ جو ہے امت مسلمہ کا نصب العین ہے۔ ایک اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر وہ فکر، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ طور طریقہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور بھلا قرار دیا ہے، وہ الخیر ہے۔ اس کی طرف خود بھی چلنا اور اس کی طرف اوروں کو بھی جو ہے دوسروں کو بھی یہ دینا، دعوت دینا، بلانا اور اس کا نفاذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے معروف کا حکم دینا۔ معروف کے معنی ہے جانی پہچانی بھلائیاں، خوبیاں اور اچھائیاں، انسان کا ضمیر، انسان کی فطرت، مزاج، طبیعت اور تاریخ انسانی جن چیزوں کو ہمیشہ پسند کیا وہ بھلا اور عمدہ کو پسند کیا۔ اسلام بھی ان کو بھلا اور اچھا قرار اور جائز قرار دیتا ہے۔ المعروف سے وہ تمام بھلائیاں مراد ہے جس کا تذکرہ خیر کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ آتا ہے۔ خاص اور متعین بھلائیاں بھی مراد ہیں، تمام اور ہمہ پہلو بھلائیاں بھی اس سے مراد ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا قرار دیا وہ بھلائیاں بھی اس سے مراد ہیں۔ ان کے علاوہ انسانی ضمیر، انسان کی فطرت اور تاریخ جن چیزوں کو بھلا قرار دیتی وہ بھی جو ہے اس سے مراد ہیں۔ تیسری اور بڑی اہم چیز ہے منکر سے روکنا، منکر سے، برائی سے روکنا۔ یہ ہے وہ چیز جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہم تمام جانتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم کوئی برائی کو دیکھو، طاقت اگر ہے تو تم اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر تم ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے اس سے برا کہو، اور اگر وہ بھی تم نہیں کر سکتے تو کم سے کم تم اپنے دل میں اسے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی تمہارے اندر نہ ہو، برائی کو دیکھو اور تین میں سے کچھ بھی اگر تم نہ کرو، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے بہت کمزور ہے یا ایمان تمہارے اندر نہیں ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے عزیز ساتھیو۔ جہاں انفرادیت سے برائی کو مٹا سکتے ہیں وہاں ہم انفرادی طور پر یہ کریں، جہاں پر اجتماعی طور پر برائی کو مٹانا ہے تو اس اجتماعیت کے ساتھ ہم جڑ کر اس برائی کے مٹانے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ قرآن مجید کی جن آیتوں کے اندر برائی کا یہ تذکرہ دیا، برائی کا حکم روکنے کا حکم دیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کہا گیا ہے، اور جب تک یہ برائی کو روکیں گے نہیں اور اس کے اوپر کام نہیں ہوگا تب تک بھلائی، معروف، خیر پھیلے گا نہیں۔ اور ہم اگر صرف اسی پر اگر ہم کنسنٹریٹ کریں، خالی بھلائیوں کی اگر ہم یہ کریں، برائیوں کو روکنے کا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جتنا خیر کی طرف دعوت دینا، جتنا بھلائیوں کی دعوت دینا، اتنا برائیوں کا روکنا ضروری ہے۔ برائیوں کو روکیں گے تو پھر بھلائی جو ہے وہ بھلائی جو ہے پھیلے گی، اور پھر وہ معاشرہ جو ہے پھر خیر کا معاشرہ، معروف کا معاشرہ بنے گا۔ اور یہ وہ کام جو ہے وہ ہم سے تقریباً چھوٹا ہوا ہے، بلکہ اوجھل ہے، بلکہ بیک گراؤنڈ میں ہے، پیچھے ہے، اور یہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر جو ہے
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرد جو ہے اکیلا تنہا اس برائی کو نہیں روک سکتا. ظاہر ہے جب تنہا اگر وہ نہیں کر سکتا تب کچھ لوگوں کے ساتھ جڑ کر وہ کام کیا جاتا ہے. نماز جو ہمارے لیے جماعت کا جو اہتمام کیا گیا ہے اور 5 وقتہ نماز، یہ جماعت کیوں ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ 27 گنا زیادہ اسے کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے، جماعت کے بغیر نہیں ہے. یہی وہ جماعت ہے جس طریقے سے نماز ہم بجماعت ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہی جماعت بن کر ہم خیر کی دعوت دیں معاشرے میں، سماج میں، باہر. اور یہی وہ اجتماعیت جو باہر برائیوں کو مل کر روکے. یہ نہیں کہ مسجد میں ملے تو ایک، مسجد میں ملنے کے بعد مسجد سے نکلنے کے باہر پھر جو ہے مختلف ہمارے قلب کے اندر ہمارے اختلافات، ایسا نہیں، بلکہ مل جل کر جو ہم پڑھتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر یا پیر سے پیر ملا کر. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ صف بنا کر. یہ ہمارے اندر اس ڈسپلن کو لانے کے لیے کہا گیا جس کے ذریعے سے ہم مل کر ان برائیوں کو روکیں اور بھلائیوں کو پھیلائیں. یہ ہے جس ساتھ. لیکن آج ہم نے کیا کر لیا ہے؟ بس آئے اپنا اپنا نماز پڑھے، یہ کرے، چل دیے، ایسا ہو گیا معاملہ. تو کہاں سے مطلب وہ نصب العین ہمارا سامنے آئے گا جسے خیر امت کہا گیا، جس کو بنی اسرائیل سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالی. اب تمہارا کام ہے، تم دنیا کو رہنمائی کرو، تم لیڈ کرو، تم راستہ بتاؤ. تم بتانے کے لیے آج دنیا کتنے مسائل سے ہے، ان سب کا سلوشن اسلام کے اندر ہے. ان سب کا سلوشن. نہ یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت ہے، نہ اور دوسرے قوانین جو حکومت لا رہی. یہ تمام قوانین انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اسلام یہ چاہتا کہ جس نے اس کو پیدا کیا، جس زمین کو اللہ نے پیدا کیا، جس پر ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رزق کھاتے ہیں اور دنیا کی ان وسائل کو استعمال کرتے ہیں، تم اس مالک کائنات کے قوانین کے پابند ہو اور اس قوانین کے نفاذ کے لیے تم جدوجہد کرو. ظاہر ہے مالک ہے، کائنات ہے، وہ کیسے نہیں چاہے گا کہ جس نے ان تمام کو پیدا کیا، ان تمام کے لیے اس سے قانون دیا، کیا وہ بہتر جانے گا یا ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان جو وقتی طور پر 50-60 سال کی زندگی میں، تو کیا وہ قانون بنا سکتا ہے جسے نہ ماضی کا علم ہے، جسے نہ حال کا اتنا یہ ہے، نہ مستقبل کو جانتا، وہ کیسے قوانین؟ تو امت مسلمہ اگر ہم اپنے نصب العین پر اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ جدوجہد کریں، کوشش کریں، جمے رہے، تو انشاءاللہ کیسے بھی قانون ہمارے سامنے ہے تو وہ ہم کو اپنے راہ راست سے، اہدنا الصراط المستقیم سے نہیں ہٹا سکتے. ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو، اپنے نصب العین کو، اپنے اقامت دین کو قائم کرنا، جس طریقے سے نماز ہم قائم کرتے ہیں، دین کو ہم اپنے اوپر قائم کریں، خاندان میں، سماج میں، معاشرے میں اس کے لیے جدوجہد کریں. تو یہ اگر کوشش تو ہم کریں تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ عذر پیش کر جو ہے بچ سکتے ہیں. ادروائز پھر ہم سے محاسبہ ہوگا، سوال ہوگا، تم کو ہم نے بھیجا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایبیلٹیز، ہماری کیپیبلٹی، ہم جو کر سکتے ہیں وہ جانتا ہے. ہم اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ کچھ یہ کر سکتے، بلکہ ہمارے اعضاء جواب دیں گے. تو عزیز ساتھیوں، ہم اپنے نصب العین، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ آیتوں، جن آیتوں کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اوپر انفرادی طور پر آپ مطالعہ کریں، جڑیں اجتماعیت سے اور اس پیغام کو